یعنی کافر پر قیامت کی دوپہر سے، حالانکہ منال بھیا بیچارے اس میں تھوڑا طبیعت بھی وہ ہو گئی، دھوپ وغیرہ تو سیتا کے ٹیگ وغیرہ فکر وغیرہ، اور خاص کر وہ یہ بزرگ ہم کلام دیکھ رہا تھا، السلام سیدہ خاتون جنت السلام، بڑا پیارا پڑھا ہے تو وہ سے پاس اللہ فرماتی اس کے محبوبوں کے اسماء اور نام ہی آتے رہتی ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہو، کھاتے کھلاتے رہو، لیکن اس ذکر میں ہی رحمت ہوتی ہے اور رحمت برستی ہے۔ میں سمجھتا ہوں نظام بھائی اس کے بغیر آدمی بس، آپ دیکھیے نا کتنی پیاری بات فرمائی، آج بھی میں نے یہی کہا، کچھ لوگ برابر عمرے پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کچھ لوگ مدینہ شریف میں ہیں اور کچھ لوگ یہاں رہ کے دل میں مدینہ شریف ہے، جان میں دل ہوش و خدا سب کو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ایک بزرگ کو پوچھا باقی وضو پانی سے پاک ہیں کون، کیسے معلوم ہو یہ اللہ والا ہے؟ فرمایا اس کی صحبت تمہیں رنگ دے، اس رنگ میں سبحان اللہ مذہب کے اور دین کے، اور اس کی صحبت سے تمہیں آخرت یاد آئے، اللہ رسول کی یاد آئے، اس کے محبوبان بارگاہ کی یاد آئے۔ اور یہ کوئی مطلب کمال تو یہ نا، دنیا کا اتنا پوری ہو چکی ہے نا، غیب ہو چکا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں منزل ادھر ہے، لوگ الٹے چل رہے ہیں، آپ یہ دیکھ ہی رہے نا۔ اچھا اثر بھی تھوڑی دیر ہوتا ہے، پروگرام کرایا مان لیجیے آپ نے 2 دن 4 دن، کیا ہوتا ہے اتنا غیب ہو چکا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی جگہ آپ آزما لیجیے، مارتے رہیے تو سن ہو جائے گی، تو دنیا داری اتنی ہو چکی ہے کہ اس نے سن کر دیا ہے، سمجھ رہے بات کو آپ؟ اب میں نہیں کہتا سن بھی کم جملہ ہے، آپ سرکاروں کو یاد کریے، شہادت فاروقی پڑھیے، شہادت خلفائے راشدین کی شہادت، اہل بیت کی قربانیاں، تو اکیلے آپ بیٹھ کے روتے رہیں گے، آپ سوچیں گے لوگ اب اوپر سے دوسری قومیں اور دوسرے صلح کلی ڈراتے ہیں، یہ مار دے گا وہ مار دے گا، تمہیں کیوں مارے گا؟ زندہ کو مارا جاتا ہے احسان بھائی، زندہ کو مارا جاتا ہے، بہت صحیح بات ہے، سمجھ میں تو آئے کہ ہم زندہ تک تو جی۔ اور 100 سال پہلے میرے آقا نعمت فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم سرکار آپ سے فریاد ہے، حضور آپ سے فریاد ہے، آپ شہنشاہ زندہ پھریے، پاک ملت کیجیے۔ وہی آج بھی بات ہوئی تھی کہ آپ نے تاریخ کی تھی، وہاں نہیں گئے، وہاں میں نے کہا میں نے تاریخ ابھی بھی تیار ہوں، لیکن تاریخ یہ نہیں کہ مرض پھیلا ہے مان لیجئے لیور کا اور تقریر کر رہے ہیں دماغ پہ، نہیں، جو مرض ہے اس کا علاج ہوگا، اگر علاج برداشت ہے تو ہر چیز فیشن بن گئی نا، ہر چیز ایک ٹرینڈ بن گئی، ایک کلچر کے طور پہ کہ بلائیے ایسا ویسا، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ علاج کریں گے چیرا لگتا تکلیف ہوتی ہے، فرماتے ہیں اللہ سرکار سے معلوم کیا ہوا، اتنا دوری ہو چکی ہے، اتنا دوری ہو چکی ہے کہ فرمایا ایک جگہ اللہ سرکار نے رضی اللہ عنہ کہ جب تم اللہ رسول کے اور اس کے پیارے محبوب اور محبوبان بارگاہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہو تو شیطان مفہوم اس کا یہ ہے کہ تمہارے دل کو اپنے منہ میں لے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آدمی کہیں بھی رہے ذکر کر سکتا ہے نا، باتیں کر سکتا ہے نا، لیکن شیطان لگا ہے نا، آپ آزما لیجیے، آپ کہیں بھی کوئی چیز کو دنیا کو چیک کرنا ہے، ابھی میں نے آج یہی کہا، میں نے اگر تقریر کس بات اس قوم کو چیک کرنے کے لیے ایک ہی بات بتا رہا ہوں خالی، کہ اپنا آدمی اگر کوئی ترقی کرے، میرا تو ایمان کامل ہے، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا، اہل بیت سچے، آل و اصحاب و عزہ سچے، پیارے غوث پاک سچے، پیارے غریب نواز محبوبان بارکہ اور یا کامدین سچے۔ میں مدینہ شریف بس ایک ہی بات سوچتا تھا کہ حضور آپ کے نائب فرما رہے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، اب وجہ تلاش کرنا، وجہ کیا ہے؟ قسم سے آپ لوگ جو مانگو، جو سوچو، گیٹ سے باہر نہ نکلو، سرکار کی عطا میں دیری نہیں ہے، ایک لمحے کی دیری نہیں ہے احسان بھائی، قسم خدا کی، قسم قرآن پاک کی، لیکن اب وجہ کیا ہے؟ اب وجہ سوچیے، فرماتے ہیں اللہ سے ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کرو گے، وہ تو ان خطاؤں کے بعد دے رہے ہیں، گندے نکمے کمین، مہنگے کوڑی کے 3، لیکن سوال یہ ہے نا کہ جتنی کیپیسٹی ہے، جتنی برداشت ہے، آپ موٹی مثال لے لیجئے، وہی مسلمان ترقی کرتا ہے، اب بڑے اس کے واقعات ہیں، وہی آپ دیکھیے، آپ کے ملنے والے
मुख्यमंत्री हो के पंजाब का और दिल्ली गेट पे चप्पलें उतार दी उसने और वो नंगे पैर जा रहा है। और बाकायदा हिंदुस्तान की ऐसी बारगाहें दरगाहों पे ऐसे लोगों का भंडारा लंगर जो भी अपनी ज़बान में लोग कहते हैं वो बना हुआ है। मालूम क्या हुआ? जो फरमाते दिए का दिया है, वजह क्या है? कुरान शरीफ किस लिए है? समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए। तरावी हो रही है, बड़े हो गए। अभी मैंने वही लखनऊ में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ने वाला पढ़ रहा, पीछे सब खड़े। मैंने कहा बताओ क्या पढ़ा इसने? जितने तरावी पीछे सुन रहे हो मुझे बताओ इसने क्या पढ़ा अभी? यानी आप बात समझिए, वो ना समझाए, तर्जमा ना किया जाए तो तरावी है, हालांकि सुन्नत मुक्कदा है और ईमान पहले है जी। ईमान सबसे बड़ा फ़र्ज़ है जी। तो ना बताए तो अपने खुश हैं और समझा दो उसका तर्जमा कि देखो कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि मन हाद अल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करें, खुदा रसूल की मुखालफत करें, वलौ कानू आबाहुम और अबनाहुम और इख़वानहुम और आशीरतहुम, चाहे बाप हों चाहे बेटे हों, कोई रिश्ता हो, महबूब से रिश्ता है तो रिश्ता है, वरना कोई रिश्ता नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ था। अभी भी घर से आ रहा हूँ, घर पे मैं अकेले यही मिलाशी पढ़ रहा था, इशाबात पढ़ लेता हूँ, सरकार कबूल फरमाए जितना जैसा मौका मिला। तो मैं अभी यही ज़बान पे ये शेर भी आया, उनके सिवा रज़ा कोई हामी नहीं जहाँ। देखने में भीड़ लगती है, लोग कहते हैं ना। और मुझे अभी अकेले घर पे याद आया, अक्सर ऐसा होता है आप घर से निकलते हैं तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे भाई अकेले मत जाओ, ज़रा ले लो उसको, जाओ रज़ा को, होता नहीं होता है, अरे भाई ऐसा